میں وسیم امجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گزارشات۔ آج میں نہایت دکھ، درد اور تکلیف کے ساتھ اپنی گزارشات میں شرمناک اور دردناک قسم کی جو اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں چند دقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کی مادر پدر آزادی نے لوگوں کی پکڑیاں تو اٹھالنی شروع کر دی ہیں، لیکن یہ جو ریٹنگ اور فالوور بڑھانے کے مقابلے کے رجحان نے تو ان سب کی اخلاقیات کی عکاسی تیسی کر دی ہے۔ ہر طرف اس ویڈیو کے بارے میں الزامات اور تبصروں کی بھرمار ہے۔ ان کردار کے موضوع بحث یا ایک ایشو ختم نہیں ہوتا تو دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ سندھ کے ایک سابقہ گورنر جو مسلم لیگ نون کے ترجمان بھی ہیں کے بارے میں آج کل چند خواتین کے ساتھ متنازع قسم کی ویڈیو وائرل کی گئی ہیں اور ہر کوئی اس کے مزے لے رہا ہے، اپنے اپنے کامنٹس دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب جو بلاگر ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عام سمجھتے ہیں، چند دن پہلے ہاتھ ہلا کر اس طرح اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ جیسے وہ ویڈیو بننے کے وقت یا وہاں موجود تھے یا انہوں نے کرمنل انویسٹیگیشن میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی وہ ایک اور میڈیا کے صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس ویڈیو کی فورینسک کرا لی ہے اور یہ میڈیا والوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو صاحب ہیں ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے اور پولیس کے اختیارات انہوں نے کب سے سنبھال لیے ہیں۔ آج صبح ہی ان صاحب نے صدر آزاد کشمیر کے بارے میں عورتوں کے ساتھ تعلقات کے متعلق ایک پروگرام کر مارا ہے۔ صدر آزاد کشمیر جو اس وقت اقوام متحدہ کے دورے پر ہیں اور کشمیر کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو نادان دوست ہیں یہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں بھی انڈین لابی نے کام کر دیا ہے کہ کشمیر کے مقدمے کے کمزور کرنے کے لیے صدر آزاد کشمیر کی کردار کشی کی جائے۔ ان ویڈیوز پر منفی تبصرہ کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو ان کے خاندانوں کے ساتھ ایک ذہنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے ایک بہت بڑے گناہ کا جو بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بدظنی مت کرو، کہ لوگوں ظن سے بکثرت اجتناب کرو، یقیناً ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ میں تم سے تو اس سے سخت تم میں سے تو سخت کراہت کرتے ہو۔ یہاں پر تو بدظنی اور تہمت سے منع کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھی یہ ویڈیو اور اس طرح کی چیزیں بنا کر ٹنوں کے حساب سے گناہوں کو اکٹھا کر کے اپنے نامہ اعمال میں ڈال رہے ہیں۔ یہ مملکت خداداد بھی ایک ایسے مقصد کے لیے بنی تھی کہ اسلامی شاعر کا نفاذ ہو، جس میں ہمدردی، محبت اور درگزر کا پہلو ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، یہ کس زمرے میں آتی ہیں؟ کیا ان کے ساتھ کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے؟ اسلام چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرتا ہے۔ حکم ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ گھر میں اندر آنے کی اجازت نہ دے تو آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں، اس کے لیے اصرار نہ کریں۔ لیکن یہاں پر تو گھروں میں گھس کر اطلاعات اور معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے مختلف ذریعوں کو اکٹھے کر کے مخصوص لوگوں کے خلاف ٹارگٹ کر کے ویڈیو بنائی جا رہی ہیں۔ اسلام میں تو زنا کے لیے اگر گواہ ہوں، کوئی کسی کی شکایت کرے تو اس کے لیے 4 متقی گواہوں کی شرط ہے، اور وہ متقی گواہ وہ ہونے چاہیے جن کے اوپر ماضی میں کوئی جھوٹا گواہی دینے کی الزام نہ ہو۔ اگر ان کی 4 گواہوں کے بیانات بھی آپس میں نہ ملیں تو ان کو بھی 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہاں پر تو مائٹ از رائٹ والا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات چل رہی ہے کہ طاقتور شخص غریبوں کے خلاف کیس کر کے مقدمے بنا کر ان کو پھنسا دیتے ہیں، اور بیچارے لمبی عرصہ قید و بند کی سہولتیں یا مقدمے بھگتے رہتے ہیں، اور لمبے عرصے کے بعد جب وہ بری ہو کے آتے ہیں تو ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا مداوع کرنے والا نہیں ہوتا، جبکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے والا شخص کسی نئے شکار کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ کیا حکومت وقت کو اس کے لیے کچھ
عمل اور ایکشن نہیں کرنا چاہیے. جو غلط الزامات لگاتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی سزا کا جس طرح کے قرآن کریم میں ادراک کیا گیا ہے اس طرح کیا جائے. آخر کار یہ ایک اسلامی مملکت ہے. بڑے اور طاقتور لوگوں کی خاموشی اور اس انصاف کے لیے مدد نہ کرنے کے عمل نے یہ ایک آگ آج ان کے گھروں تک آئی ہے، اور یہ آگ اگر وہ روکنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان ناانصافیوں کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی دونوں کو اس بات پہ مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا میں مادر پدر آزادی کے ساتھ لوگوں پر الزام لگائے جاتے ہیں، ایشو کو بہت اچھالا جاتا ہے. یہاں کس چیز کا بدلہ لیا جاتا ہے؟ کیا اس شخص کو اس طرح کی آزادی آپ دے سکتے ہیں کہ جس کو جو چاہے آپ الزام لگا لیں؟ جس طرح ماضی میں جج محمد ارشد اور چند اور لوگ انہی الزامات کی وجہ سے اپنی زندگی ہار گئے، آئندہ بھی یہ عمل جاری رہ سکتا ہے. اگر حکومت اور اپوزیشن نے مل کر اس چیز کو نہ روکا اور بڑے لوگوں نے بھی اور جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو آج اگر ویڈیو محمد زبیر، غریدہ فاروقی اور بیرسٹر سلطان محمود کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو کل یہ ویڈیو اور لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. اس وقت ملک میں اخلاقی انحطاط کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا حل نکالنا اشد ضروری ہے. اس میں کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے. اس میں لوگوں کو ایک ضابطہ اخلاق کے اندر لانا چاہیے، ایک دائرہ کار دینا چاہیے، اور اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے. وہ اس وقت اخلاقیات اور دوسرے درس کے ذریعہ سے سچ اور غیبت اور بہتان اور جھوٹ کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں درس دیں، اپنے اختلافات کو دور کریں اور ایک اجتماعیت کی طرف جائیں. ورنہ جس طرح یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہے یہ کوئی بھی اس آگ سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ذمہ داری صحافیوں کی بھی ہے. وہ صحافی جو اس وقت اپنا نام رکھتے ہیں، مجیب الرحمن شامی، حسن نثار، جاوید چودھری، حفیظ اللہ نیازی، کامران شاہد، ذوالفقار راحت، سلیم صافی کا بھی ذکر کروں گا کہ یہ اگر صحافی، اس کے علاوہ بہت سارے احساروں کے نام نہیں لے پا رہا، اگر یہ صحافی اس وقت مل کر اس غلط پروپیگنڈے کو اور ایک غلط روایت کو روکنے کی کوشش کریں کہ دین کیا کہہ رہا ہے، کسی کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، یہ عزتیں کس طرح روکی جا سکتی ہیں. گناہ اور ثواب کا کام تو اللہ اور انسان کے درمیان ہے. اگر ایک گھر کے اندر چار دیواری کرتا ہے تو اس کے تحفظ اللہ میاں نے کیا ہے، اس کا گناہ تو اللہ میاں کو پتہ ہے. کسی شخص کو اجازت نہیں دی کہ آپ اس کے گھر میں جائیں اور جا کے اس کی چیزیں اس طرح کی انفارمیشن لے کر باہر لیک کریں. جب یہ خدا نے اپنے پاس لے لیا ہے اس چیز کا سزا دینا تو انسان کو سزا دینے کا اختیار نہیں. صرف وہ معاملات جو ظاہری طور پر اور دنیاوی طور پر یا دوسرے لوگوں کے لیے برائی کا باعث بنتے ہیں اس کے لیے بھی شکایت کرنی ضروری ہے. حکومت وقت کو اس کا اختیار ہے، ہر کسی شخص کو اختیار نہیں ہے. جس طرح سے اس وقت سوشل میڈیا میں لوٹ اور ہا مچی ہوئی ہے، اس سے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا. ماضی میں یہ بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت ساری شخصیات کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. اور مزے لینے بند کریں، ایک ملک کے لیے کام کریں. اگر اس ملک میں جب ذہنی پراگندگی ختم نہیں ہوگی تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ذہنی پراگندگی کو ختم کرنے کے لیے اخلاقیات کو سنوارنا ضروری ہے، اور اخلاقیات اسی طرح سنوارے جا سکتے ہیں جب اوپر سے نیچے تک تمام لوگ اپنے آپ کو ایک نمونہ کے طور پر پیش کریں، اور اس کے ساتھ بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم کر کے سزا اور جزا کا عمل نافذ کیا جائے. اور ہماری عدلیہ، ہماری مقننہ، ہماری جو پولیس ہے، یہ تمام انتظامیہ جتنی بھی ہے یہ سب مل کر اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس جہاد میں شامل ہو جائیں گے اور برائی اور غلط کاموں کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.